بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے اپنی رودات کچھ اس طرح بیان کی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نوکری کرتا ہوں، مجھے 3 ماہ کی سیلری ملنے والی تھی، گھر جانے کی چھٹیاں بھی مل گئی، لہٰذا میں اس 3 ماہ کی سیلری لے کر کے گھر گیا۔ عید کا سما تھا، خوشی کا ماحول تھا، بھائی بہن ماں باپ سب خوش ہو رہے تھے، لہٰذا وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی اس رقم کو اپنی والدہ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ والدہ نے اس رقم کا ایک حصہ نکال کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے ارادے سے الگ کر دیا، اور یہ کہا کہ فلاں محلے میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، میں اس بیوہ عورت اور اس کے بچوں پر اس رقم کو خرچ کروں گی۔ چونکہ اس بیوہ عورت کا شوہر اور اس کے کچھ بچے ایک حادثے میں شکار ہو کر کے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں شام کو تھکا ہوا تھا، لذیذ کھانے کھا کر کے سو گیا، لیکن رات میں میری نیند کھلی اور بے چینی سی ہو رہی تھی، اور دل و دماغ پر بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ ہم تو مزیدار کھانا کھا کر کے سو گئے، لیکن وہ فلاں بیوہ عورت جو دور محلے میں رہتی ہے، اس کے شوہر کا حادثے میں انتقال ہو گیا، کچھ بچوں کا انتقال ہو گیا، اس نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، کس طرح اس نے رات گزار رہی ہوگی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں رات میں ہی اٹھا بستر سے اور اس بیوہ عورت کے مکان پر گیا، اور مکان کیا تھا؟ وہ ایک جھونپڑی تھی جس میں وہ اور اس کے 2-3 بچے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ رات کے پہر جب میں نے دستک دی تو اس جھونپڑی سے ایک بچی نکلی جس کے جسم پر پھٹا پرانا لباس تھا، اور اس کے چہرے کے اثرات یہ بتا رہے تھے کہ یہ بچی کئی دنوں سے فاقے کی شکار ہے، اور اس کے پیٹ چپک رہا تھا، اس کی آنکھیں اندر دھسی جا رہی تھی۔ وہ بچی سامان کا تھیلا دیکھ کر کے پوچھتی ہے کیا اس میں کھانے کا راشن ہے، کھانے کا سامان ہے؟ تو میری زبان سے کوئی بات نہیں نکلی۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ پوچھا کیا اس میں کھانے کی چیزیں ہیں؟ میں نے گردن ہلا کر کے اس کو اشارہ کیا کہ ہاں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ وہ بچی تیزی سے دوڑتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئی اور کہا والدہ فرشتہ آیا، فرشتہ آیا۔ اس کی ماں گھر سے نکلی، اس کی بھی اسی طرح کی حالت تھی۔ اس نے کہا کہ آپ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہماری مدد اور نصرت کے لیے بھیجا گیا۔ ہم کئی دنوں سے فاقے کے شکار ہیں، بچوں کا اور میرے شوہر کا کچھ دنوں پہلے ایک حادثے کا شکار ہو کر ان کا انتقال ہو گیا، اور اب کوئی گھر کا خرچ سنبھالنے والا، گھر کی ذمہ داری سنبھالنے والا باقی نہ رہا۔ میرے شوہر مزدوری کے ذریعے کما کر کے گھر کا خرچ چلاتے تھے، اب ان کا سایہ اٹھ گیا، گھر میں فقر و فاقہ ہے۔ ہماری عادت نہیں ہے کہ کسی کے سامنے دست پھیلائے اور کاسہ گدھائی لے کر کے کسی کے سامنے بھیک مانگے، لہٰذا ہم فقر و فاقہ برداشت کرتے ہیں لیکن بھیک نہیں مانگتے۔ میں ان بچوں کو کئی دنوں سے یہ کہہ کر کے تسلی دے رہی تھی کہ ایک فرشتہ آنے والا ہے، وہ سامان لے کر آئے گا اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے گا، لہٰذا اس لیے یہ بچی آپ سے کہہ رہی تھی کہ فرشتہ آیا، فرشتہ آیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اتنا سکون اس دن ملا کہ گرم بستروں میں اتنا سکون نہیں مل رہا تھا، اور دل پر ایک قسم کا بوجھل تھا، پریشانی تھی اور اکتاہٹ کا شکار تھا۔ جیسے ہی اس بیوہ عورت کی مدد کی، دل و دماغ پر ایسا سکون طاری ہوا اور ایسی خوشی میسر آئی کہ شاید عید کے ایام میں بھی وہ خوشی میسر نہیں آتی، ایسا سکون ملا۔ اس لیے دوستو، اس واقعے سے کہنا یہی ہے کہ ہم نے جو یہ سمجھ لیا کہ جمعے کی نماز پڑھ لیں اور 5 وقت کی نماز پڑھ لیں اور روزے رکھ لیں اور کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں اور ہماری کامیابی اور نجات کے لیے کافی ہے، یقیناً یہ نیکیاں ہیں،
لیکن ہمارے مال میں ان غریبوں کا حق بھی ہے، ان بیواؤں کا حق بھی ہے، ان مجبور اور لاچاروں کا حق بھی ہے، ان اپاہجوں کا حق بھی ہے جو کما نہیں سکتے لیکن ان میں اتنی غیرت ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک نہیں مانگتے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے محلے میں بلا تفریق کے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ بھوکا ہے تو اس کے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، اگر اس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تو اس کے کپڑے کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ جس کو عرب کے جو مشرکین تھے وہ زمانہ جاہلیت میں بھی کیا کرتے تھے اور ان کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔